بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اپنے نئے تازہ ترین اہم سیاسی تجزیے کے ساتھ سفینہ خان۔ آپ اس اہم ترین تجزیے میں میری زبانی طریقے عدم اعتماد کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جان پائیں گے۔ سامعین معظم، وزیر اعظم کو ہٹانے اور عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کروانے کے لیے اپوزیشن کو کم از کم اس وقت 172 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ کچھ یوں بن رہی ہے۔ حکومتی جماعت پی ٹی آئی کو اتحادیوں سمیت 178 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جن میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے 155، ایم کیو ایم کے 7، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5، مسلم لیگ کاف کے بھی 5، گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس جے ڈی اے کے 3 اور عوامی مسلم لیگ کا 1 رکن شامل ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن کے 162 اراکین ہیں، جن میں سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اس کے بعد باقی جماعتیں پیپلز پارٹی ہو گئی، اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی، آزاد ہو گئے، یہ سارے ہیں۔ اب کامیابی کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتلایا نا، اپوزیشن کو اپنے تمام اتحادیوں کی موجودگی میں کو یقینی بنانے کے علاوہ کم از کم مزید اراکین کی ضرورت ہوگی، تب یہ کامیابی ممکن ہے۔ مزید جو اراکین کی تعداد ہے وہ 10 بنتی ہے، یعنی مزید 10 اراکین کو شامل کریں گے حکومت سے نکال کر، حکومتی اراکین کو یا حکومتی جتنے اتحادی ہیں ان کو نکال کر مزید 10 اراکین چاہیے اپوزیشن کو کامیابی کے لیے۔ اب اس دن حکومت کے کون کون سے اتحادی سلپ ہو سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں ہوں گے، یہ تو وقت پر پتہ چلے گا۔ اپوزیشن کو کتنے حکومتی اتحادیوں کی حمایت مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، یہ بھی وقت پر پتہ چلے گا۔ حکومت نے اپوزیشن کے جتنے اراکین کو توڑ لیا ہوگا وہ کسی بہانے اس روز ووٹنگ کے لیے نہیں بھی آئے، کوئی بہانہ بنا دیا، کوئی وجہ بن گئی، مقبول وجہ بن گئی، جیسا بھی ہو گیا، جو بھی ہوا، ان میں سے جو اس روز ووٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے اس کا فائدہ بھی حکومت کو پہنچے گا، اور یوں مجھے لگتا ہے کہ حکومت تحریک عدم اعتماد جو صورتحال ہے اس میں کامیاب ہو جائے گی۔ جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہا تھا اپنے پچھلے تجزیے میں کہ اپوزیشن کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ سامعین معظم، آپ نے میری زبانی تجزیہ سن لیا ہے، اپنے خیالات سے اس تجزیے کے بارے میں آگاہی ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے تجزیے میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔